الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا رزق میں اضافے کے لیے کوئی مخصوص نماز ہے؟ سوال کیا گیا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھیں اور سورۃ الاخلاص پڑھیں، لمبے رکوع اور سجدے کریں اور 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر یہ کہیں یا ماجدو یا واحدو یا کریمو اتوجہ الیک بمحمد نبیک نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربی وربک ورب کل شیء واسألک اللہم ان تصلی علی محمد واہل بیتہ واسألک نفحة کریمة من نفحاتک وفتحا یسیرا ورزقا واسعا الم به شعاثی واقضی به دینی واستعین به علی عیالی۔ کیا یہ درست ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، صحیح احادیث کے ذخیرے میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو رزق میں اضافے کے لیے ہو۔ سوال میں دعا کے ساتھ جس نماز کے بارے میں پوچھا گیا ہے یہ بدعتی نماز ہے، یہ اللہ کے دین میں اضافہ ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قطعاً کسی کو اجازت نہیں دی، یہ ممنوع خود ساختہ بدعات میں سے ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہر ایسے قول و فعل کو بدعت کہتے ہیں جو صحابہ اکرام سے ثابت شدہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ قول یا فعل اتنا اچھا ہوتا تو حضرات صحابہ اکرام اسے ضرور کرتے، کیونکہ صحابہ اکرام نے خیر کا کوئی بھی ذریعہ نہیں چھوڑا، سب پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 278 تا 279۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں عبادات میں بہت سی بدعات آج کل شامل کر دی گئی ہیں، حالانکہ عبادات کے بارے میں بنیادی اصول منع ہے، اس لیے وہی چیز عبادت ہو سکتی ہے جس کے کرنے کی دلیل موجود ہو، چنانچہ جس عمل کی دلیل نہ ہو تو وہ بدعت ہوگا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمان ہے جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، متفق علیہ۔ اور بے دلیل کی جانے والی عبادات اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب التوحید صفحہ نمبر 160۔ دوم، اس بدعتی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے کہنا اتوجہ الیک بمحمد نبیک نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ الی آخرہ، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بدعتی ممنوع وسیلہ ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل کشائی یا حاجت روائی کے لیے اپنی دعا میں پکارتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ سوم، رزق میں اضافے کے لیے شرعی اسباب اور ذرائع بھی موجود ہیں، یہاں ان کی طرف اشارہ کرنا بھی مناسب ہوگا تاکہ رزق میں اضافے کے شرعی اسباب کو لوگ اپنائیں اور اضافہ رزق کے خود ساختہ طریقوں سے دور رہیں۔ استغفار کرنا، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ تو میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری دولت اور نرینہ اولاد کے ذریعے امداد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، مزید تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورۃ النوح آیت نمبر 10 تا 12۔ صلہ رحمی کرنا، اس کی دلیل جناب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اچھا لگے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2067 اور امام مسلم حدیث نمبر 2557 نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث میں مذکور الفاظ بسط الرزق کا مطلب ہے وسیع اور ڈھیروں رزق۔ ایک موقف کے مطابق رزق میں برکت مراد ہے، کثرت سے صدقہ کرنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تاہم تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں لوٹا دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
सूरत सबा आयत नंबर 39। इसी तरह सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588 में जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदीस का दो तरह का मफहूम जिक्र किया गया है। एक तो ये है कि माल में बरकत डाल दी जाती है, उस माल से नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को दूर हटा दिया जाता है, इस तरह पैदा होने वाला नक्स मख्फी बरकत की वजह से पूरा हो जाता है। ये चीज़ तो मुशाहदाती और वाक़याती है। दूसरा मफहूम ये है कि अगरचे सदका करने से माल की तादाद में कमी हुई है, लेकिन जो इसके बदले में अजर मिलेगा वो इस कमी को महज पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि कई गुना ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तक़वा इलाही अपनाना। फरमाने बारी ताला है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और जो भी तक़वा इलाही अपनाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होती। सूरत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3। कसरत से हज और उम्रे करना और तसलसल के साथ करना, जैसे कि जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 810 में जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे तसलसल के साथ किया करो, क्योंकि ये दोनों गुर्बत और गुनाह ऐसे मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी की मिलावट अलग कर देती है। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। रिज़्क़ में इजाफे की दुआ करना, इसकी दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 925 की रिवायत है कि सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह की नमाज पढ़ते तो सलाम के वक़्त कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, यानी या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े, पाकीज़ा रिज़्क़ और मकबूल नेकियों का सवाल करता हूँ। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही इब्न माजा में सही करार दिया है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 190097। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।